آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہر ذہین انسان کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے۔ جی۔ اگر آپ کو کائنات کے تمام راز جاننے کا موقع ملے، ہر وہ علم جو ممکن ہے، تو آپ اس کے لیے کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں گے؟ اور یہی سوال تو کرسٹوفر مارلو کے مشہور المیے ڈاکٹر فاؤسٹس کے بالکل مرکز میں ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس ڈرامے کا 1604 کا متن ہے، اور یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اس سوال کا جواب اپنی روح سے دیا۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی ڈرامے کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ انسانی خواہش، تکبر اور اس کی قیمت پر ایک ایسی بحث ہے جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی 400 سال پہلے تھی۔ یقیناً۔ تو ہمارا مقصد ہے اس کی پیچیدہ تہوں کو کھولنا اور یہ دیکھنا کہ فاؤسٹس کی المناک جستجو آج ہمیں اپنے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جرمنی کے شہر وٹنبرگ سے، ڈاکٹر جان فاؤسٹس کے اسٹڈی روم میں، اور یہ کوئی عام عالم نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک جینیس ہے۔ جی، ایک ایسا شخص جس نے اپنے دور کے ہر علم میں کمال حاصل کر لیا ہے، منطق، طب، قانون، الہیات، سب کچھ۔ لیکن یہی تو اس کا مسئلہ ہے، وہ ان سب علوم کی انتہا تک پہنچ چکا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب محدود ہیں۔ بالکل۔ طب انسان کو لافانی نہیں بنا سکتی، قانون معاشرے کو کامل نہیں بنا سکتا، اور الہیات بھی اسے وہ طاقت نہیں دے سکتی جس کی اسے خواہش ہے۔ مجھے اس کی وہ ابتدائی خود کلامی بہت متاثر کرتی ہے، جہاں وہ کہتا ہے پھر بھی تم صرف فاؤسٹس ہو اور ایک انسان۔ ہاں، وہ لائن۔ اس ایک لائن میں پوری انسانی بے بسی اور فرسٹریشن موجود ہے۔ اور یہی فرسٹریشن اسے ایک بہت خطرناک راستے پر لے جاتی ہے۔ جی۔ وہ روایتی علم کو رد کر دیتا ہے اور جادو یعنی نیکرومینسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہی وہ فن ہے جو اسے خدا جیسی طاقت دے سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتا بھی ہے کہ ایک ماہر جادوگر ایک طاقتور دیوتا کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہیں سے وہ شیطانی دنیا سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہ ڈرامہ جس دور میں لکھا گیا وہ بھی بہت دلچسپ ہے نا؟ وہ بہت زیادہ۔ یہ ایک طرح سے دو دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ ایلزابیتھن دور تھا، یعنی نشاط ثانیہ کا عروج۔ اچھا۔ ایک طرف تو قرون وسطیٰ کے مذہبی عقائد تھے، جہاں انسان کی جگہ کائنات میں بالکل متعین تھی اور خدا ہر چیز کا مرکز تھا۔ اور دوسری طرف نشاط ثانیہ کی نئی سوچ تھی۔ بالکل، جو انسانیت، انفرادی صلاحیت اور علم کی جستجو پر بہت زور دیتی تھی۔ تو فاؤسٹس ان دونوں دنیاؤں کے بیچ میں کھڑا ہے۔ جی، وہ نشاط ثانیہ کا ہیرو بننا چاہتا ہے، لیکن قرون وسطیٰ کے گناہ اور عذاب کے تصور سے بچ نہیں پاتا۔ اور اسی کشمکش میں وہ میفسٹوفیلس کو طلب کرتا ہے، جو لوسیفر کا بھیجا ہوا ایک شیطان ہے، اور وہ اس کے سامنے ایک سودا رکھتا ہے۔ 24 سال تک میفسٹوفیلس اس کا غلام ہوگا، اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، اور بدلے میں فاؤسٹس اپنی روح ہمیشہ کے لیے لوسیفر کو بیچ دے گا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہوتی ہے۔ جی، میفسٹوفیلس جو کہ خود شیطان کا نمائندہ ہے، وہ فاؤسٹس کو اس سودے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت عجیب ہے۔ وہ اسے جہنم کی حقیقت کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب فاؤسٹس جہنم کا مذاق اڑاتا ہے تو میفسٹوفیلس کا جواب تو لرزا دینے والا ہوتا ہے۔ کون سا والا؟ وہ کہتا ہے یہی جہنم ہے اور میں اس سے باہر نہیں ہوں۔ یہ لائن کمال کی ہے، یعنی جہنم کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ خدا سے جدائی کی ایک کیفیت ہے، ایک روحانی اذیت۔ اور میفسٹوفیلس خود اس اذیت میں مبتلا ہے اور وہ فاؤسٹس کو خبردار کر رہا ہے۔ بالکل، وہ صرف ایک ویلن نہیں بلکہ خود ایک المناک کردار ہے۔ وہ ایک زندہ مثال ہے اس عذاب کی جس کی طرف فاؤسٹس بڑھ رہا ہے۔ جی، لیکن فاؤسٹس کا تکبر، جسے ہم ہوبرس کہتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس وارننگ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ صحیح۔ ڈرامے کے شروع میں ہی کورس اس کا موازنہ آئیکرس سے کرتا ہے، وہ افسانوی کردار جو موم کے پروں سے سورج کے قریب اڑنے کی کوشش میں مارا گیا تھا۔ اور یہ بہت طاقتور امیج ہے، کیونکہ یہ صرف خواہش کی بات نہیں بلکہ غلط اوزار استعمال کرنے کی بھی بات ہے نا؟ صحیح کہا۔ آئیکرس نے سورج تک پہنچنے کے لیے موم کے پر استعمال کیے، جو ایک ناقص انسانی ایجاد تھی۔ اور فاؤسٹس خدا بننے کے لیے کالا جادو استعمال کرتا ہے۔ دونوں کے طریقے ہی غلط ہیں، اس لیے ان کا انجام تباہی ہی ہے۔
اور وہ اس تباہی کی طرف پہلا قدم اٹھاتا ہے جب وہ اپنے خون سے معاہدے پر دستخط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اوہ ہاں، ایکٹ 2 کا وہ سین۔ جی، ایک بہت ڈرامائی لمحہ آتا ہے۔ اس کا خون جم جاتا ہے، جیسے قدرت خود اسے اس گناہ سے روک رہی ہو۔ لیکن وہ نہیں رکتا۔ وہ اسے گرم کر کے دستخط کرتا ہے تو اس کے بازو پر لاطینی الفاظ ابھر آتے ہیں، ہومو فوجے، یعنی انسان بھاگ جا۔ اتنی واضح نشانیاں، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکتا، اور یہیں پر ڈرامے کا ایک اور بڑا موضوع سامنے آتا ہے، آزاد مرضی بمقابلہ تقدیر۔ بالکل۔ کیا انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے یا وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے؟ اور ڈرامے میں بار بار اچھے اور برے فرشتے آتے ہیں جو اس کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں۔ نیک فرشتہ اسے بار بار توبہ کی تلقین کرتا ہے کہ اے فاسٹس، اس ملعون کتاب کو ایک طرف رکھ دو، جبکہ بد فرشتہ اسے اکساتا ہے کہ آگے بڑھو فاسٹس۔ یہ فرشتے اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پاس انتخاب کا موقع ہر لمحہ موجود ہے۔ مسئلہ تقدیر کا نہیں، اس کی اپنی آزاد مرضی کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ توبہ کیوں نہیں کر پاتا؟ کیا یہ صرف غرور ہے؟ مجھے لگتا ہے اس میں کچھ اور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مایوسی میں مفلوج ہو گیا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ وہ اتنا آگے نکل آیا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو کیوں نہ اس سفر کا مزہ ہی لیا جائے؟ ہاں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ غرور اور گہری زہریلی مایوسی کا مرکب ہے۔ اچھا۔ مارلو ہمیں دکھاتا ہے کہ مایوسی خود ایک گناہ ہے، کیونکہ یہ خدا کی رحمت کا انکار ہے۔ فاسٹس خود کو اپنے ہی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ وہ کہتا بھی ہے کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ میں توبہ نہیں کر سکتا۔ جی، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اسے نرم کرنے کا انتخاب ہی نہیں کرتا۔ تو اس نے اپنی روح بیچ دی کائنات کی طاقت کے لیے۔ اب اس کے پاس 24 سال ہیں، اس کے منصوبے بہت بڑے ہیں۔ ہاں، وہ جرمنی کے گرد پیتل کی دیوار بنانا چاہتا ہے، دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ اور یہیں پر کہانی کا سب سے المناک اور طنزیہ حصہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی جس لامحدود طاقت کے لیے اس نے اپنی روح بیچی، وہ اسے انتہائی معمولی اور بچکانہ کاموں میں ضائع کرتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ وہ روم جاتا ہے اور وہاں پوپ کو غیر مری ہو کر تنگ کرتا ہے، اس کے کھانے کی میز سے چیزیں غائب کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس دنیا کے تمام علم کا خزانہ یعنی انٹرنیٹ ہو اور آپ اسے صرف بلیوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ بہترین موازنہ ہے۔ کیا مارلو یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو جب حتمی طاقت ملتی ہے تو وہ فطرتاً غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے؟ یہ خواہش اور عمل کے درمیان کا المناک فرق ہے۔ فاسٹس کے یہ پارٹی ٹرکس 16ویں صدی کا ڈوم سکرولنگ ہے۔ واہ! وہ چھوٹی موٹی تفریحات میں اپنی ہی بربادی سے دھیان ہٹاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم ڈیجیٹل شور میں بڑے سوالات سے دھیان ہٹا لیتے ہیں۔ اور بھی تو کچھ کرتا ہے نا؟ جی، وہ شہنشاہ کے دربار میں سکندر اعظم کی روح کو بلاتا ہے، ایک ڈیوک کی بیوی کے لیے سردیوں میں انگور منگواتا ہے۔ اور اس دوران ڈرامے میں مزاحیہ ضمنی کہانیاں بھی چلتی ہیں جہاں اس کے نوکر جادو کی کتاب چرا لیتے ہیں۔ جی، اور وہ خود بھی چھوٹے موٹے کرتب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو فاسٹس کے اپنے اعمال کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس سے تو اس جادو کی وقت اور بھی کم ہو جاتی ہے جس کے لیے اس نے اتنی بڑی قیمت ادا کی۔ بالکل، یہ مذاق فاسٹس کے المیے کو مزید گہرا کرتا ہے۔ اور اس جادو کی کوئی حد بھی ہے؟ جی، اس کی حتمی حد اس وقت سامنے آتی ہے جب فاسٹس میفسٹوفیلس سے ایک بنیادی سوال پوچھتا ہے۔ کیا؟ وہ پوچھتا ہے، دنیا کس نے بنائی؟ اور میفسٹوفیلس جواب نہیں دیتا۔ وہ جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جواب خدا کی طاقت کو تسلیم کرنا ہوگا، جو شیطان کی بادشاہی کے خلاف ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فاسٹس کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ جس علم کے پیچھے وہ بھاگا، اس کی سب سے بڑی سچائی اس کی پہنچ سے ہمیشہ دور رہے گی۔ بالکل۔ تو 24 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں، چھوٹے موٹے مذاق اور جادوئی کرتبوں میں، اور پھر آخری گھڑی قریب آتی ہے۔ اب فاسٹس پر حقیقت کھلنا شروع ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی آتا ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت طاقتور منظر ہے۔ وہ اس سے بڑی نرمی سے توبہ کرنے کی التجا کرتا ہے، اور فاسٹس تقریباً مان جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن میفسٹوفیلس اسے دھمکاتا ہے، اور فاسٹس ایک بار پھر خوف اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس مایوسی سے بچنے کے لیے وہ آخری سب سے بڑی خلشار مانگتا ہے، ٹرائے کی ہیلن، جسے تاریخ کی سب سے خوبصورت عورت مانا جاتا ہے۔ اور جب ہیلن ظاہر ہوتی ہے تو فاسٹس وہ مشہور لائنیں کہتا ہے۔
کیا یہ وہ چہرہ تھا جس نے ہزاروں بحری جہاز روانہ کیے؟ اور پھر وہ کہتا ہے، پیاری ہیلن، ایک بوسے سے مجھے لافانی بنا دو۔ ایک بوسے سے مجھے لافانی بنا دو، یہ کتنا المناک ہے۔ وہ روحانی نجات سے منہ موڑ کر جسمانی لذت میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ایک بوسے میں وہ لافانی زندگی تلاش کر رہا ہے جو وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ یہ اس کی شکست کا حتمی اعتراف ہے۔ یہ اس کا آخری فیصلہ کن قدم ہے۔ اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اور پھر ڈرامے کا کلائمیکس آتا ہے، فاؤسٹس کی آخری خود کلامی۔ یہ انگریزی ادب کے سب سے شدید اور دہشت ناک مناظر میں سے ایک ہے۔ گھڑی 11 بجاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ اس کی زبان، اس کی التجائیں، وہ وقت کو روکنا چاہتا ہے۔ چاہتا ہے کہ ستارے حرکت نہ کریں، سورج طلوع نہ ہو۔ وہ خدا سے التجا کرتا ہے، پھر لوسیفر سے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی روح ہوا میں تحلیل ہو جائے، تاکہ اسے جہنم نہ جانا پڑے۔ اس کی دہشت انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ چیختا ہے، او میں اپنے خدا کی طرف چھلانگ لگاؤں گا۔ اور پھر مجھے کون نیچے کھینچ رہا ہے؟ یہ ایک خوفناک منظر ہے جہاں اس کی آخری امید بھی دم توڑ دیتی ہے۔ اور جیسے ہی گھڑی آدھی رات بجاتی ہے، شیطان آتے ہیں اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اور اسٹیج خالی رہ جاتا ہے، ایک مکمل تباہی۔ ڈرامے کے آخر میں کورس واپس آتا ہے اور آخری اخلاقی سبق بیان کرتا ہے۔ ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ شاخ کٹ گئی جو سیدھی بڑھ سکتی تھی۔ یہ ضائع شدہ صلاحیتوں پر ایک ماتم ہے۔ جی، فاؤسٹس ایک ایسا ذہین شخص تھا جو انسانیت کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کی بے لگام خواہش نے اسے تباہ کر دیا۔ یہ لائنیں ایک انتباہ ہیں آسمانی طاقت کی اجازت سے زیادہ علم حاصل کرنے کے خلاف۔ اور یہ اس ڈرامے کو ایک عبرت ناک کہانی کے طور پر مکمل کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فاؤسٹس صرف ایک جادوگر کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ انسانی فطرت کی گہرائیوں کا سفر ہے۔ یہ اس تصادم کی کہانی ہے جو قرون وسطیٰ کے ایمان اور نشاط ثانیہ کی انفرادی خواہش کے درمیان ہوا۔ یہ گناہ، نجات اور مایوسی کی نفسیات پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک ایسے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جو آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ فاؤسٹس لامحدود علم اور طاقت چاہتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے آج ہم تکنیکی ترقی، مصنوعی ذہانت اور جیناتی انجینئرنگ کے ذریعے فطرت پر قابو پانا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ ڈرامہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج علم کے ممنوعہ شعبے کون سے ہیں؟ کیا وہ اے آئی ہے جو انسانیت سے آگے نکل جائے؟ کیا وہ جینیٹک ایڈیٹنگ ہے جو زندگی کی تعریف ہی بدل دے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم ان کی کھوج کے لیے کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم بھی فاؤسٹس کی طرح ایک ایسا سودا کر رہے ہیں جس کے نتائج ہم پوری طرح نہیں سمجھتے؟ ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا مارلو کے دور میں تھا۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کا شکریہ۔